ہی نہ ملے تو پھر آپ وہاں کی فضاؤں سے برکات حاصل کر لیجیے گا. خیر لیکن آئیے گا ضرور. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر کامران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیں. مجھے کچھ اسلامی شرع کے حساب سے عدت کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی فرمائیں. عدت میں یہ کہ والدہ جو میری ہے ڈائبٹیز کی پیشنٹ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10 ڈیز 15 ڈیز میں وزٹ ڈاکٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیلی واک کرتی ہے 1 گھنٹہ، ضروری ہے ڈائبٹیز کے لیے. ٹھیک ہے. تو ابھی اس میں کچھ ایسی کنڈیشن ہے کہ یہ مطلب کہتا ہے کہ باہر نہیں نکل سکتے، سامنے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پہلے کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ بہن نے پوچھا تھا کہ حالت روزہ میں تیل لگا سکتے ہیں کہ نہیں. لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کا جب ہم ضابطہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ اور وضاحت ہو جائے گی. لیکن انہوں نے جواب دیا اگر کوئی بہن مخصوص ایام میں ہو تو کیا اذان کا جواب دے سکتی ہیں؟ تو جی ہاں بالکل دے سکتی ہیں، لیکن کلی کر لیں تو بہتر ہے، اور اس کے بعد آپ اذان کا جواب بالکل دے سکتی ہیں. بہن نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ بے شمار اختیارات سے نوازا، لیکن کیا یہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ حاضری مدینہ کے پروانے آپ ہی جاری کرتے ہیں؟ دیکھیں، جاری کرتے ہیں اور جاری کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اذن حاضری عطا فرما سکتے ہیں اور جس کو چاہیں روک بھی سکتے ہیں. لیکن ایسا کوئی مطلب جب دیکھیں عقیدہ جب بھی ثابت ہوگا کسی عقلی و نقلی ثبوت سے ہوگا. بغیر ثبوت کے صرف آپ اپنی عقیدت سے کوئی بھی عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے نقلی دلیل لازم چاہیے قرآن یا حدیث سے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو جاتا ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو کلمات کفر زبان سے نکالتے ہیں، بلکہ وہ بد مذہبیت میں بہت معروف ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں بھی حاضری کا موقع مل جاتا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وہاں بلایا؟ کیا ہم یہ کہیں گے کیا اس کو حاضری کی اجازت دی ہے؟ تو لازم سی بات ہے کہ یہ ہم عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ کسی کو وہاں پر آنے کی اجازت مرحمت بالکل فرما سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو بعطائے الہی کسی بھی ذریعے سے چاہے آپ اللہ سے دعا فرمائیں، کسی شخص کو آنے سے روک بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ یقیناً قدرت و اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس نبی کے اشارے سے پہاڑ آپ کے پیچھے سونے کے بن کر چل سکتے ہوں، نبی کریم ایک انسان کو کیوں نہیں روک سکتے؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو وہاں پر جاتا ہے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی جاتا ہے. یزید پلید نے بھی مسجد نبوی کے اندر کئی روز تک گھوڑے باندھے تھے جن کی لیدوں سے مسجد آلودہ ہوئی تھی. بتائیے وہ بھی تو ایک حاضری تھی ہی نا. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے عقیدہ درست رکھا جائے تو یہ بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاضری کا اذن طلب کریں، یعنی یا رسول اللہ ہمیں اپنے دربار میں بلا لیجئے؟ دیکھیے یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کہ جو بھی تصرف فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے ہوگا. اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں بالکل غلط ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حاضری کے اذن کا صحیح تصور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم عرض کرتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے باقاعدہ اجازت ہوگی تو انسان جا سکتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ایک چیز ذریعہ اور سبب بن رہی ہوتی ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کی اجازت سے سفر پر گیا تھا، حالانکہ حقیقتاً آپ اللہ کی اجازت سے گئے ہیں. اگر آپ ماں اجازت دے دے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے جا کر تو بتائیے. تو آپ اللہ کی اجازت سے گئے ہیں لیکن وسیلہ ماں کی اجازت بنی ہے. تو یوں ہم نبی کریم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ آپ کے اذن سے ہم حاضر ہو گئے، لیکن حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو درجہ قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس بندے کے لیے اسباب مہیا فرما دے گا اور وہ آسانی سے حاضری کا شرف حاصل کر لے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی میرے 4 سوال ہیں. جی بھائی فرمائیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کسی کو نماز کی تلقین اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ 1-2 نمازیں شروع کریں اور آہستہ آہستہ 5 نمازیں تک پڑھیں، کیا اس طرح تلقین کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال اویس کرنی جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دندان مبارک رسول پاک کے لیے شہید کر لیے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ ٹھیک ہے جی. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک ہر نوافل اور فرض فرائض میں
پڑھنے کے بعد 3 بار استغفار پڑھنا، کیا یہ سنت ہے؟ کس میں؟ نوافل اور فرائض وغیرہ میں، سنتیں نوافل جو بھی پڑھیں 3 بار استغفار کا بعد میں یا پہلے؟ بعد میں، بعد کے میں بعد 3 بار استغفار پڑھنا. ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ 2-3 مہمان رسول پاک کے پاس آئے، ان میں سے ایک موٹے تھے، تو وہ رسول پاک کے گھر چلے گئے، پھر انہوں نے رسول پاک کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. کیا ایسا کوئی واقعہ ہے؟ اچھا اور جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ گیا، واپس آیا، اب کافی عرصہ ہو گیا، اس کو دوبارہ جانے کا موقع نہیں مل رہا، تو کیا وہ یہ تصور رکھ سکتا ہے کہ شاید حاضری مدینہ میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے؟ دیکھیں، پہلے آپ کو بتایا کہ عقائد کی بنیاد نقل پر ہوتی ہے. قرآن یا حدیث ہمیں بتائیں گے، تو ایسا کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اگر کسی سے مدینہ منورہ میں کوئی بے ادبی سرزد ہو گئی تو اس پر حاضری مدینہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں، یہ آدمی اپنا حسن مطلب خود ایک وہ خیال قائم کر لے، ایک تصور قائم کر لے کہ شاید غلطی ہو گئی ہوگی، جس کا وبال کچھ مجھ پر آیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے. یوں ہی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعطائے الہی، ہم نے الفرقان پروگرام میں بالتفصیل اس پر کلام کیا تھا کہ بعطائے الہی انسان جو کچھ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پہنچوا سکتا ہے. جیسے درود پاک پہنچتے ہیں تو لہذا وہ پہنچ بھی جائے گا. اور اگر واقعی آپ نے کوئی ایسی غلطی کر دی تھی کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی پہنچی تھی، تو انشاءاللہ وہ تو بڑے رحمت للعالمین ہیں، کرم فرمائیں گے. تو اس طرح کی معافی مانگنے میں اور اس معافی کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اظہار کرم کے تصور میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ فرمایا کہ بعض دکاندار ہیں مسجد کے پاس، ان کی رعایت کرتے ہوئے ایک مسجد میں تراویح میں پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا بلکہ صرف آخری 10 سورتوں سے تراویح مکمل کر لی جاتی ہے، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر تو وہ مسجد مارکیٹ کی ہے اور اس میں تقریباً دکاندار ہی آتے ہیں تو اس عمل میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دیگر کئی مقامات کے اوپر تراویح ہو ہی رہی ہوگی. تو اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، جلدی جانا چاہتے ہیں اور مسائل بھی ہیں، تو پورے قرآن کی وجہ سے اگر ان کو ملال محسوس ہوتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اگرچہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ چونکہ پورا قرآن تراویح میں ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کی ادائیگی کی جائے. اور اس میں اتنا زیادہ ٹائم کوئی لگتا ہے، مثال کے طور پہ آپ صورتوں سے فارغ ہوں گے 20 منٹ میں، 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، اس میں 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے. آدھے گھنٹے سے کون سا فرق پڑتا ہے، برکات پیدا ہوں گی. لیکن بہرحال اگر قوم اس کے لیے بالکل تیار نہ ہو تو کم از کم صورتوں سے ختم کیا جائے، کہ کسی کو بالکل نماز سے محروم کرنے سے بہتر ہے مختصر پہ لانا. تو ایسا کر سکتے ہیں. ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ عدت کے بارے میں کوشچن کیا گیا تھا، چلیں پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جواب دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب، مجھے آپ سے 2 سوال کرنے تھے. جی فرمائیں. ایک تو یہ کہ جو زیورات ہم پورے سال اپنے استعمال میں رکھتے ہیں، جیسے ٹاپ یا چین وغیرہ، اس ٹائپ کی چیز جو ہم پورے سال استعمال کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور سیکنڈ سوال میرا یہ تھا، جس